اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ قرآنی میں، قصہ قرآنی میں، قصہ قرآنی میں تفسیر موضوعی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ کہ قرآن مجید میں جناب آدم علیہ السلام کے قصے کہاں کہاں کیسے بیان ہوئے۔ بتایا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے قصے قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوئے ہیں، اور دراصل وہ سب کا آپس میں ریلیشن بھی ہے، کہیں پہ قصے کا اگلا جو دوسری جگہ اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آیا جی؟ جی پھر یہ بتایا کہ قصہ یہاں پہ پہلے تو کون سا سورہ میں بیان ہوا تھا، اس کے وہ قصہ پڑھا ہم نے، جس کے اندر سارا فوکس سارا کس چیز پہ تھا؟ اس والے واقعے میں جناب آدم کے مین فوکس کہاں تھا؟ کہ آپ شیطان والی گفتگو کا کون سے سورے میں بیان ہوا تھا؟ سورہ پہلے بقرہ میں ہوا تھا 30 سے لے کر 39 آیت تک۔ پھر دوسرا قصہ ہم واقعہ پڑھ رہے تھے سورہ اعراف میں، اس کی تصویر کشی ایسی ہے، یہاں پر علت اور ریزن بتایا گیا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ شیطان نے سجدہ اس نے اپنی دلیل پیش کی تھی۔ کیا دلیل پیش کی تھی؟ کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں؟ تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر اس نے انسانوں کو بہکانے کا کیا کیا؟ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ترجمہ بھی بتا دیا تھا، آج ویسے پڑھ لیتے۔ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ خدا کیا کہتا ہے شیطان سے، ابلیس سے؟ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں اس لیے نہیں کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں خاک سے بنایا ہے۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے یہاں کہ یہاں غرور سے کام لے، نکل جا، کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے، انک من الرجیم، ایسی تھا فرمایا تو یہاں سے اتر۔ ٹھیک ہے، بتا دیا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے تو پروردگار قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تو مہلت والوں میں سے مل گئی۔ اس نے کہا بس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی اللہ نے تھوڑے کیا تھا، اس کی حرکتوں نے اسے گمراہ کیا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور اس کے بعد سامنے سے آنے والوں پیچھے، سامنے سے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی میں ان کو بہکا دوں گا تو وہ تیرا شکر نہیں کریں گے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور مردود ہے، انک رجیم۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا، جو بھی تیری پیروی کرے گا، میں اسے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جو چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کیا، جناب آدم و حوا میں، کہ جن شرم کے مقامات کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، شرم گاہوں کو، وہ نمایاں ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اگر تم نے اس درخت کے قریب چلے کھا لیا تو، اس لیے منع کیا ہے۔ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں ہو جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ رہ جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رہو گے، اس لیے تمہیں منع کیا ہے، تمہیں قریب جانے کے لیے منع کیا ہے۔ تو آپ کو سنا ہوگا، تو لا کے دے دیا تھا اس نے، کیا تھا؟ اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں۔ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف جھکا دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے درخت کے پھلوں کو چکھا، ان کی شرمگاہیں کھلنے لگی، یعنی جو پردے تھے وہ اتر گئے، اور انہوں نے جنت کے درختوں کے پھر کیا کیا؟ پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔
تو ان کے رب نے آواز دی کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس واقعے میں اس سورے میں سورہ اعراف میں اس طریقے سے جناب آدم کی سمجھ میں آیا؟ چلیے اب سورہ ہجر میں دیکھیے سورہ ہجر میں کیسے بیان کیا ہے. اس سورے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ نقل کرتے وقت انسان اور جن اور شیطان کی خلقت میں استعمال ہونے والے یہ اس میں تو جناب آدم کے قصے کی طرف تو اشارہ ہوا ہی ہے. اس میں انسان کس چیز سے بنا ہے اور شیطان اور جن کس سے بنے ہیں کس مٹیریل سے بنے ہیں اس میں استعمال ہونے والے عنصر اولیہ کے فرق کی وضاحت کی گئی ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور یقیناً بالتحقیق ہم نے انسانوں کو کیسی مٹی سے سیاہی کی طرف مائل یعنی ہلکی کالے پن والی مٹی نہیں ہوتی بدبودار جو دیکھا ہوگا گارا جسے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ مٹی کے اندر کالے رنگ کا سا گارا بن جاتا ہے بدبو آنے لگتی ہے اس میں اس سے سوکھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. والجان جان کسے کہتے ہیں جن کی جمع ہے جن کی جمع ہے. چلیے والجان جان ہے جن کی جمع خلقناہ من قبل من نار السموم انہیں ہم نے کس سے خلق کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے انسانوں سے پہلے جلانے والی بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کی. ایک ایسی آگ جو جلانے والی ہے لیکن دھوئیں کے بغیر اس میں دھواں نہیں. یہاں پہ جناب آدم کا قصہ اس طرح سے ٹھیک ہے جن و انس کا. سورہ اسراء میں جناب آدم کے قصے کی تصویر کشی وہاں پہ ایسے بیان ہوا ہے. اس سورے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ذیل میں ان کا قصہ تو بیان کیا اس کے ذیل میں ان ہتھ کنڈوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ان ہتھ کنڈے جو اپنائے جنہیں شیطان انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. انسان کو بہکانے کے لیے وہ کن ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتا ہے وہ چیزیں یہاں بتائی ہیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے وَاسْتَفْزِزْ من استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم ما يعدهم الشيطان الا غرورا. خدا نے کیا کہا اسے جا جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر لے تو اپنے سواروں کے ذریعے سے اپنے پیدل والوں کے ذریعے سے ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے والے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا. تو کس کس چیز سے بہکا سکتا ہے گھڑ سوار ہو کے پیدلوں کے ذریعے سے آواز سے. آج کل آواز سے زیادہ بہکایا جا رہا ہے ناچ گانے سے. بہرحال یہ ایک واقعہ یہاں پہ سورہ کہف میں جناب آدم کے قصے کی تصویر کشی وہاں کیسے جناب آدم کا قصہ بیان ہوا ہے قرآن مجید کے اندر. اس سورے میں حضرت آدم علیہ السلام کی داستان زندگی کے ذیل میں شیطان کی اولاد اور بنی آدم کی اولاد اور ان کی دشمنی کے خطرات سے خبردار کیا گیا کہ اس سے کتنے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد کیجئے قلنا جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے جب ہم نے کہا ہے رسول اس وقت کو یاد کیجئے اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کو چھوڑ کر کانا من الجن اور یہ جن ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں نہیں تھا یہ جن تھا. جی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جن ملائکہ میں تھا فرشتہ تھا. نہیں جن یہ فرشتہ نہیں تھا یہ جن تھا. یہ اب آپ کہیں گے کہ جن کا فرشتوں میں کیا کام تھا. اس کمبخت نے ہزاروں سال لاکھوں سال اتنی عبادتیں کی تھیں اتنی عبادت کی تھی کہ ملائکہ کی صفوں میں داخل ہو گیا تھا. یہ جن تھا لیکن اتنی عبادتیں کی تھی اس کی عبادتوں کی مثالیں دی جاتی تھی عزازیل کی
لیکن اس ایک سجدے نے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ہم کتنے ہی نمازی ہوں، اس بات سے درس ملتا ہے شیطان کی زندگی سے، زندگی میں ہم کتنی نیکیاں کر لیں وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ہماری عاقبت کیسی رہی۔ ورنہ شیطان نے لاکھوں کروڑوں سال کوئی حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں عبادت نہ کی ہو، لیکن عاقبت اس کی خیر نہیں۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ایک سجدہ نہ کرنے سے ساری عبادتیں گئی اس کی۔ یہ جن تھا، کون سا ہے؟ اور جن اور ملائکہ میں فرق ہے۔ ملائکہ آپ نے منطق میں یا اس میں پڑھا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا، ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ، جسم نوریون یتشکل باشکال مختلفہ غیر القلب والخنزیر۔ فرشتہ جو ہے وہ ایک جسم نوری ہے، نور سے بنا ہے۔ کس سے؟ یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکل اختیار کر سکتا ہے فرشتہ۔ کبھی آپ کو انسان کی شکل میں، آپ نے دیکھا ہوگا انبیاء کے پاس یا کسی کے پاس آیا ہے فرشتے، انسانوں کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، جانوروں تک کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن کتا سور کو چھوڑ کر کتے کی شکل میں فرشتہ نہیں آ سکتا، سور کی شکل میں فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ یتشکل باشکال مختلف، مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے فرشتہ، اور یہ نور سے بنا ہے۔ لیکن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی القلب والخنزیر۔ جن جسم ناری، آگ کا، نار کا بدن ہے، یہ نار کا، آگ سے بنا ہے، اور یہ تمام شکل یہ بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ کتا سور بھی بن سکتا ہے۔ جن حتی القلب والخنزیر، یہ کتے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن سور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن فرشتہ کتے سور کی شکل میں نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ جن تھا، ففسقا، اس نے فسق کیا، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے، اس کی سرپیچی کی، حکم کی۔ افتتخذونہ ذریتہ اولیاء، کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان، اور خدا کے کر، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو؟ افتتخذونہ، کیا تم بنا رہے ہو اس کو، ان شیطان کو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنا دوست بنا رہے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدوون، جب در حالی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، اور یہ ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے۔ یہ کیا، کوئی ظالم، کوئی بدترین، خدا کو چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بنا لے، اس سے بدتر کچھ ہوگا؟ خدا کا بدل کوئی شیطان کو بنائے، اس سے بدتر کوئی بدل ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ باقی انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں جناب آدم کے قصہ کیسے بیان ہوا کل پڑھیں گے، ٹائم پورا ہو گیا، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل محمد۔